ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک حسینہ جمیلہ قتیلہ قسم کی نانی رہا کرتی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس نانی کا ایک والد بھی تھا جو کہ انتہائی قسم پرسی اور بیماری کی حالت میں ملک سے باہر رہتا تھا، جس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے ملک واپس آ سکتا۔ اس نانی کا ایک شوہر نامدار بھی تھا جو اس سے شادی کرتے ہی نامراد بن گیا۔ اس شوہر نے بیگم کے تھلے لگنے کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ شوہر ہر لحاظ سے بیگم کا نہ صرف مطیع و فرما بردار بن گیا بلکہ دوران جلسہ نانی کو اگر کوئی مکہ، دھکا، کیمرہ وغیرہ لگ جائے تو فوراً اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، مکہ چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم سب تر۔ الہٰبادی جلسے کے آگے ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والا مرد قلندر بھی یہی نانی کا غلام ہے۔ یہ نانی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلیر بھی ہے۔ اس کی دلیری کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے جابر سلطان کے آگے کلمہ حق کا آوازہ بلند کیا۔ اس نانی کی جماعت تجربے سے سیکھنے پر یقین رکھتی ہے، لہٰذا اس نانی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 3 سال کا تجربہ حاصل کر لیا، اب ہم حکومت کرنے کے لیے ایک بار پھر تیار ہیں۔ اب کہ اگر ہمیں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کا موقع ملا تو ہرگز وہ غلطیاں نہیں کریں گے بلکہ نئی غلطیاں کریں گے۔ پرانے طریقوں سے ملک کو ہرگز نہیں لوٹیں گے بلکہ نئے طریقے اختیار کریں گے۔ یہ نانی کوئی عام نانی نہیں بلکہ 845 ملین روپے ایک محتاط اندازے کے مطابق احساسہ جات رکھتی ہے اور پھر بھی والد کی زیر کفالت ہے۔ اس نانی کی داستان غم بھی بہت طویل ہے۔ بیچاری کو شہر شہر اور قریہ گھوم کر اپنی بیچارگی کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اب کہ اس نانی نے دوسری جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جن جماعتوں کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا اور مفاد نہیں ہے۔ یہ سربراہ جتھے ویکھا نان پرات اوتھے نچا ساری رات کے مستاق محض اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نانی پہننے اوڑھنے بھی اپنی مثال آپ ہے اور کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا کے اصول پر سختی سے کاربند ہے۔ اس کے ایک جوتے کی قیمت تقریباً 71,929 پاکستانی روپے بنتی ہے۔ تو کیا ہوا بھائی، ذاتیات پر اترنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو اس کا بیچارہ باپ جو اس کا واحد کفیل ہے، ملک سے باہر بیماری کی حالت میں قسم و پرسی کی زندگی گزار رہا ہے جس پر نانی بے حد پریشان ہے۔ دوسرا، اس کے پہننے اوڑھنے اور پلاسٹک سرجری پر باتیں کی جائے، بہت غلط بات ہے۔ مومن تو دوسرے مومن کی پریشانی میں اس کا دکھ درد بانٹتا ہے، نہ کہ زخموں پر نمک چڑھتا ہے۔ امین گنڈا پور نے بقول اقبال بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ بھرے جلسے میں نانی کی پلاسٹک سرجری کو موضوع بحث بنایا، انتہائی غلط اقدام۔ امین گنڈا پور صاحب، آپ کو نانی سے اسی طرح کے ایک جلسے میں معافی مانگنی چاہیے۔ نانی اربوں خربوں جائیداد کی وارث ہے، وہ جتنی چاہے پلاسٹک سرجریاں کروائے۔ آخر کچھ تو خیال کیا ہوتا کہ باپ کی جدائی میں اس پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ غموں سے نڈھال نانی جب اپنے چچا زاد حمزہ شہباز کو جب بھی ڈالتی ہے تب اس پر طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ ہے کوئی اتنی دیدہ دلیر عورت جو آن کیمرہ کٹ کے جب بھی ڈالے؟ بھائی، جب اس نانی کے لواحقین کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اے ایمان والو، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ جب نظریں نیچی ہوں گی تو دوسروں کی جپیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ مت ستاؤ اس نانی کو۔ نانی پکار کر کہہ رہی ہے، میرے بعد کس کو ستاؤ گے، کہاں جا کے تیر چلاؤ گے؟ دنیا والو، خدا کے لیے اس غمزدہ نانی پر سے اپنی نظریں ہٹا لو۔ یہ نانی ایک بار پھر اقتدار کی خواہش مند ہے۔ شاید کچھ پیسہ عوام سے لوٹنا باقی رہ گیا ہے۔ ان پیسوں سے یہ نانی صرف اپنے والد کا علاج کروانا چاہتی ہے۔ دنیا والو، اس نانی کی معصوم سی خواہش پوری کر دو۔ ایک بار پھر اس کی پارٹی کو ووٹ دے دو اور دعا کرو کہ اللہ اس کے مجبور و بے کس باپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اس کشمیری مرد مجاہد کے گالوں کی سرخی میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔